الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کائنات نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کے رزق میں فراوانی ہو، اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، پس چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام اور سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب درود و سلام کی بارش ہو امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الرسل، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنائے، چاند اور سورج ستارے بنائے، زمین پر یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ ندیاں اور نالے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ جنگلات اور صحراؤں کی یہ ویرانیاں کو بنا کر جن و انسان جیسی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور انسان کو پیدا فرما کر اشرف المخلوقات کا لقب دے کر قرآن پاک میں فرما دیا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا مگر اپنی ہی عبادت کے لیے۔ جب اللہ رب العزت نے جب سے حضرت انسان کو بنایا ہے، تب تلک سے لے کے آج تک حضرت انسان کی ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی آرزو، ایک ہی تمنا، ایک ہی کام میں مصروف اور مشغول ہے کہ کامیابی کس طرح ملے گی، کامرانی کس طرح ملے گی، کامیاب ہوں گے تو کس طرح ہوں گے۔ یہ دنیا کی مال و دولت، یہ جائیدادیں، یہ زمینیں، یہ دکانیں، یہ مکان، یہ کامیابی ملے گی تو کس طرح ملے گی۔ کائنات کے لوگوں، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، چین چاہیے، اگر زندگی میں خوش نصیبی، خوش بختی جیسی نعمت کو پانا چاہتے ہو، تو سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو غور سے سنیے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، نجات کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، اے عقبہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، تیری آخرت میں بھی نجات ہوگی، دنیا میں بھی نجات ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو کبھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم،
ایسا ذکر اپنی زبان پر رکھیے، پھر آپ اس کی لذتیں دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں بہار کیسے آتی ہے، پھر آپ اس کی استغفار کی فضیلت کو دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں بہار کیسے آتی ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تمہاری زندگی میں پریشانیاں ہیں، استغفار تم کر لو، اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، استغفار تم کر لو، اللہ رب العزت تمہیں موافر مال بھی ادا کر دیں گے۔ اگر اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو، استغفار تم کر لو، اللہ رب العزت مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، اور بیٹوں سے تمہاری مدد بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے اگر تمہارے پاس رزق کی فراوانی نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، تو پھر استغفار تم کر لو، موسلادھار بارشیں اللہ برسا کر تمہارے رزق میں فراوانی کر دیں گے۔ استغفار تم کر لو، اللہ تمہیں اولاد بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ استغفار کیجئے، اور استغفار کا صحیح وقت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کا وقت ہو، جب رات کا وقت ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو اکیلا اٹھ کر وضو کر کے مصلی پہ آ جایا کر۔ اس وقت جو بندہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لیکن یہ جذبہ پیدا کون کرے گا؟ مگر آج افسوس کی بات یہ ہے جب یہ پچھلی رات کا وقت ہوتا ہے، ہمارے ذہن کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر بدکاریاں، زناکاریاں، ہماری راتیں گزریں شراب کے اڈوں پر گزریں، جوئے خانی میں گزریں، ہماری راتیں بدکاری کرتے ہوئے گزریں۔ اور میرے بھائیوں، دین کے طالب علموں، میری بات سنو، آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ انبیاء کے وارث بننے والے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث بننے والے تم ہو، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بدکاریاں ہوئی، آپ کے ذہن میں شرارتی کام ہوئے، آپ کے ذہن میں شیطانی کام ہوئے، جب رات کا وقت ہو، مصلی کی بجائے ایک دوسرے کے بستر میں ہو، تماشا کر رہے ہو، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی پھر آپ عالم دین، آپ انبیاء کے وارث کیسے بن سکتے ہیں؟ انبیاء کے وارث تو وہ بنتے ہیں جو وراثت کا اصل حقدار ہو، اور وراثت کا اصل حقدار بن کے صحابہ نے دکھایا تھا، جو سارا دن روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس تو برداشت کرتے تھے، روزے کی حالت میں تپتی ریتوں پہ جہاد تو کرتے تھے، روزے کی حالت میں سارا دن گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرتے تھے، اور جب رات کا وقت ہوتا، سکون کا وقت ہوتا، وہ اپنا سکون چھوڑ کر، وہ اپنا چین چھوڑ کر، وہ اپنا اطمینان چھوڑ کر، وہ اپنا نرم اور گرم بستر چھوڑ کر ساری رات مصلی پہ گزار دیتے تھے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے تھے کہ شاید ہمارا رب مان جائے، شاید ہمارا رب مان جائے۔ اور میرے بھائیو، رب کو منانا مشکل نہیں، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل ہی یہی ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ کبھی رات تنہائی میں اپنے رب کو پکارو تو صحیح، وہ سنتا ہے، وہ دیتا بھی ہے، جو سنتا ہے دیتا ہے انشاءاللہ معاف بھی کرے گا۔ کبھی اپنے گناہوں کا اعتراف تو کرو، اپنے گناہوں پہ اکڑتے ہو، اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ انبیاء کا وارث بھی نہیں بنائے گا۔ میرا یہ ایمان ہے، جو انبیاء کا وارث ہو، جو انبیاء کا وارث بننا چاہتا ہے، یہ اسلام نے، شریعت نے قانون بنا دیا ہے، وراثت اسی کو ملتی ہے جو وارث بننے کا اصل حقدار ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ او کائنات کے لوگوں، استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں چین نصیب فرما دے گا۔
آج تم جسمانی کمزوری کی شکایت کرتے ہو، مالی کمزوری کی شکایت کرتے ہو، خاندانی کمزوری کی شکایت کرتے ہو، ملی کمزوری کی شکایت کرتے ہو، تو ان ساری شکایتوں کا علاج کیا ہے؟ ان کمزوریوں کو ان قدرتوں میں، طاقتوں میں بدلنے کا علاج کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمُونَ۔ او کائنات کے لوگوں استغفار کر لو، او کائنات کے لوگوں استغفار کر لو، استغفار کر لو، اللہ تمہاری کمزوریوں کو طاقتوں میں بدل دیں گے۔ نمونہ پیش کرتا ہوں، استغفار کی فضیلت پیش کرتا ہوں۔ استغفار کا عمل کیا ہے؟ وہ تو صحابہ اکرام تھے، لیکن آج کے دور میں بھی اگر کوئی دل سے استغفار کرے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کریں گے، اللہ رب العزت اس کی بخشش ضرور کریں گے۔ میں واقعہ سناتا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں دیر ہوئی، مسجد میں چلے گئے، نماز ادا کرنے کے بعد لیٹ گئے۔ کچھ دیر لیٹے، انتظامیہ آ گئی، جی یہاں سونے کا رواج نہیں، آپ چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کچھ دیر آرام کرنے دیں، میں چلا جاؤں گا۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ پاس ایک آدمی گزرا جس کا تندور تھا، یہ روٹیوں لگانے والا تندور تھا۔ اس نے سنا، وہ کہتا جی ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے پاس رات گزارنے کے لیے جگہ بھی ہے، ہمارے پاس نرم بستر بھی ہے، آرام کرنے کے لیے بھی جگہ ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ امام احمد بن حنبل کو ساتھ لے گئے اور جا کر انہوں نے ایک نرم بستر دیا، علیحدہ کمرہ دیا کہ آپ یہاں پر آرام کر لیجئے، اور خود آٹا لے کر آٹے کو گوندنے لگا، اور ساتھ ساتھ آٹا گوندھ رہا ہے اور کچھ اپنے منہ میں گنگنا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب میں نے اس کی گنگناہٹ کو سنا تو میں اس کے نزدیک ہوا کہ یہ کیا گنگنا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل کرتے ہیں وہ جیسے جیسے آٹا گوندھ رہا تھا اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہر بار کر رہا تھا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، وہ ہر بار یہی پڑھ رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بتاؤ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں تو استغفار کر رہا ہوں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل پوچھتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ایک سادہ سا آدمی ہے جس کا تندور ہے، روٹیاں لگاتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان، اس کا یقین کتنا پختہ ہے کہ ہر آہات پر استغفار پڑھ رہا ہے اور اللہ پر یقین بھی ہے۔